الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بھائیو، دوستو اور عزیزو، ہمارے پیش رو مقررین جناب مفتی صاحب نے اور ہم سب کے معزز محترم ڈاکٹر سرفراز عادل صاحب نے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ حضرات نے کہاں تک اس کا اثر قبول کیا اور ذہن و فکر کے دریچے میں کہاں پر آپ نے جگہ دی ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ باتیں بڑی سنجیدہ تھیں۔ بہت سنجیدہ گفتگو ہمارے ان دونوں برادران نے کیا ہے، اور ضرورت ہے کہ ہم لفاظیوں کو ختم کر کے ہر قسم کا تصنع اختیار کیے بغیر سنجیدگی کے ساتھ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سر جوڑ کر کے بیٹھیں، کہاں پر ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں پر ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ان کو درست کرنے کا یہی موقع ہے، اسی وقت موقع ہے، اس کے بعد اور کوئی موقع نہیں آئے گا۔ دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں جلسے اور جلوس کی بھرمار ہے۔ ایک ایک گلی میں ہر چند قدم کے فاصلے پر سیرت النبی کے جلسے ہو رہے ہیں۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں اور محرم الحرام کے مہینے کے اندر ذکر شہادت کی محفلیں بڑی زور شور سے اور بہت کثرت سے ہوتی ہیں۔ میں ان مجلسوں کے ان اجلاس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اس کا مخالف ضرور ہوں کہ ان جلسے اور جلوس کو ہم نے رسمی بنا لیا ہے۔ ان جلسے اور جلوس کے کرنے سے پہلے، جلسے جلوس کی بات چھوڑ دیجئے، ہم لوگ بڑے بڑے ادارے قائم کرتے ہیں، ہمارے محلوں میں، علاقوں میں بڑے بڑے ادارے قائم ہیں، لیکن جہاں تک ہم نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے اداروں اور ہماری تنظیموں کا کوئی ویژن نہیں ہوتا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں کیا ایم ہے، ہمارا کیا کام ہم کو کرنا ہے، 6 مہینوں میں، سال بھر میں ہم کو کیا کام کرنا ہے، 5 سال 10 سال کے اندر ہم کو کہاں تک پہنچنا ہے، ملت کے لیے کون سا کام انجام دینا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ کلب کھول لیا، ادارے کھول لیے، مدرسے کھول لیے، اسکول کھول لیے، وہی بے راہ روی۔ تو ظاہر سی بات ہے، اتنے بڑے بڑے ادارے، اتنی بڑی بڑی تنظیمیں، اور ان تنظیموں اور ان اداروں کا کوئی ویژن نہ ہو تو ان جلسے اور جلوس کی کیا گنتی ہو سکتی ہے؟ ان جلسے اور جلوس کے کرنے والے تو عام لوگ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں بھی اس کوتاہی کے اندر شریک ہوں۔ بولنے والا اس جرم سے باہر نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو مجرمین سے باہر، اپنے آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے کہ میں قصورواروں میں سے باہر ہوں۔ میں بھی اسی ملت کا اور اسی قوم کا حصہ ہوں، ایک فرد ہوں۔ اس حساب سے میں احتساب کے طور پر، اپنا جائزہ لینے کے طور پر آپ کے سامنے کھلی کھلی باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر کہیں پر کوئی تلخی لگے، کہیں پر کوئی کرواہٹ محسوس ہو تو خدا کے واسطے اس کرواہٹ کو برداشت کر لیجئے گا۔ اگر یہ حق ہے
تو اس کو قبول کیجئے گا، اگر یہ حق ہے، اگر یہ درست ہے تو اس کو ذہن و فکر کے دریچے میں جگہ دیجئے گا، ورنہ اس کو ردی کے ٹوکری میں پھینکنے کا آپ کو حق ہے۔ آج کیا ہو گیا ہے ان جلسے اور جلوس، جہاں تک میرا خیال ہے اور جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ آزادی کے بعد اس ملک میں، آزادی کے بعد جتنے جلسے اور جلوس اس قوم نے کیے ہیں اور جتنے جلسے اور جلوس کے پیچھے انرجی اس قوم نے خرچ کی ہے، دنیا کی کوئی قوم جو ہے خرچ نہیں کی۔ کوئی قوم ہے جو اتنے زیادہ جلسے اور جلوس کرتی ہے؟ لیکن ان جلسوں کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ ان جلسوں کے اثرات ہماری زندگی پر کیا مرتب ہو رہے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنے کا موقع ہے۔ یہ دلہا اور دلہن کے منڈپ کی طرح ہم اسٹیج کو سجاتے ہیں، معاف کیجئے گا، ایک ایک پروگرام میں، ایک ایک جلسے میں لاکھوں روپے ایک رات کے اندر نظر کر دیتے ہیں، لیکن ان جلسے اور جلوس سے ہم کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ ان جلسوں اور جلوس کے اثرات ہماری زندگی میں کیا مرتب ہوتے ہیں؟ اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ان جلسے اور جلوس کا کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے اور کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے کہ ہم کو مستقبل میں کیا کرنا ہے، ملت کے لیے کون سا کام انجام دینا ہے، تو یاد رکھیے یہ جلسے اور جلوس ہماری تباہی اور بربادی کا شاخسانہ ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں احتساب کرنا چاہیے، اور وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کا احتساب کریں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ نے تو ہمارا ساری پول ہماری کھول دی ہے، ساری حیثیت ہماری جو ہے اجاگر کر دی ہے کہ ہم کس حیثیت کے ہیں۔ ڈوم اور ہریجن اور دلت سے بھی نیچے ہم جا چکے ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ سے ساری چیزیں آیا ہو گئی۔ جو قوم اتنے زیادہ جلسے اور جلوس کر رہے ہوں، اتنے زیادہ اپنے نبی سے محبت کے دم بھر رہے ہوں، اس قوم کا یہ حال اور اس قوم کی حالت یہ ہے کہ تعلیم میں یہ پچھڑے ہوئے ہیں، معاشی حالت ان کی خراب، اقتصادی حالت ان کی خراب، یہ کسی گنتی میں نہیں ہے، کسی قوم کے برابر میں نہیں ہے، ایک دم پچھڑی ہوئی قوم، پسماندہ قوموں میں سے قوم ہم لوگوں کی بن چکی ہے۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اسباب و علل کیا ہیں؟ میرے بھائیوں، میں صاف میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے جلسے جلوس کیجئے، اور جلسے جلوس پر زیادہ دھیان توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص موقع ہوتا ہے، ایک خاص کوئی موقع ہوتا ہے، اس موقع پر جلسے جلوس آپ کر لیے، یہ کیا تک ہے؟ اس 10 قدم پر جائیے، وہاں جلسے ہو رہے ہیں، وہاں جلسے ہو رہے ہیں، وہاں جلسے ہو رہے ہیں، ہر محلے میں جلسے ہو رہے ہیں۔ سارے لوگ مل کر کے اگر ایک سیرت النبی کا جلسہ منعقد کر لیں تو یہ ساری جو یہ ہو رہے ہیں جلسوں کے اوپر، جو اتنی رقم، اتنی بجٹ جو ہماری جا رہی ہے، اس کا جواب دے کون ہوگا؟ کس کا پیسہ جا رہا ہے؟ یہ ہمارے گھر کا ہے، ملت کا اثاثہ، قیمتی اثاثہ اس کے پیچھے خرچ ہو رہا ہے۔ کیا توسیہ کے اندر، اس توسیہ جیسی بڑی آبادی کے اندر، کیا ایسے لوگ موجود نہیں ہیں کہ جو ہر سال ایک اسکول قائم کر دیں؟ آپ کے بچے، آپ کی بچیاں کرسچن مشنریز اسکولوں کے اندر جا کر کے داخلہ لینے پر مجبور ہیں، اور ہماری ماں اور بہنیں لائن لگا کر کے، قطار لگا کر کے جو ہے داخلہ لے رہی ہیں، اور لمبی فیس ادا کر کے جو ہے داخلے لے رہی، ایڈمیشن کرا رہی، جہاں پر وہ اپنے حساب سے، اپنے مذہب کے حساب سے، ان کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو جو مل رہا ہے، کلچرل پروگرام کے ذریعے سے، کلچرل پروگرام کے نام سے اور دیگر ناموں سے ہمارے بچوں کے ذہن و فکر کے اندر جو چیز پیوست کی جا رہی ہے، اگر ہم نے غور نہیں کیا، اگر ہم نے اپنے آنے والی نسل کی فکر نہیں کی، تو اس ملک کا خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ملک کا بھی حال کہیں اندلس جیسا نہ ہو جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے اس ملت کی۔ دوستو، وقت آ گیا ہے، یہ جو آج جو ہمیں ذلت اور رسوائی سہنی پڑ رہی ہے،
کیا حال ہے ہمارا؟ ہم اتحاد اور اتفاق کے نعرے بلند کرتے ہیں کہ اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے، لیکن آج ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ مسلک کے نام پر بٹے ہوئے ہیں، جماعت کے نام پر بٹے ہوئے ہیں۔ یہ اس کلب کا ممبر ہے، وہ اس کلب کا ممبر اس سے ملاقات نہیں کرے گا۔ وہ اس پارٹی کا ممبر ہے، میں فلاں پارٹی کا ممبر ہوں، اس سے ملاقات خوش دلی کے ساتھ اور خوش خلقی کے ساتھ ملنا جلنا کا جو ہے سلسلہ بن کر رکھا ہے۔ یہ ہمارا کیریکٹر ہے، یہ ہمارے اخلاق اور اتحاد اور یکجہتی کی جو ہے یہ مظاہر ہیں، یہ مظاہر ہیں ہمارے۔ یہ بولنے کی بات نہیں ہے، سب ہمارے مشاہدے میں، یہ سب ہمارے علم میں، یہ سب ہماری نظر اور یہ ساری باتیں ہمارے کانوں سے سماعت سے ٹکراتی ہیں۔ آپ دیکھیں اس ملک کے اندر وہ جو سینکڑوں خداؤں کی پرستش کرنے والے لوگ، سینکڑوں معبودوں کی پرستش کرنے والے لوگ آج ایک ہو چکے ہیں قومیت کے نام پر، دیش بھکتی کے نام پر، اور وہ جو ایک قبلہ اور کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے، ایک کلمہ، جن کا کلمہ ایک، جن کا قبلہ ایک، جن کی کتاب ایک، جن کے جو ایک ہی نبی کی تابعداری اور محبت کا دم بھرنے والی، آج وہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ گزشتہ کل ہمارا پروگرام تھا مومن پور کے اندر، تو میری عادت ہے کہ میں پروگرام شروع کرنے سے قبل میں یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ بھائی یہاں پر پروگرام ہو رہا ہے، اس پروگرام کی جو آواز ہے، باکس کی آواز ہے، چونگے کی آواز ہے، اگر کسی گھر میں اگر کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہو یا کوئی مریض ہو جو مرض سے کراہ رہے ہوں، سخت مرض میں یا مہلک مرض میں مبتلا ہو، جن کو آواز نقصان دہ ہو رہی ہوں، تو وہ ہمیں بتا دیں، پھر ہم لوگ بالکل آواز کو کم کر دیں گے یا مناسب۔ تو میں نے اعلان کیا اور میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اپنی عبادت سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر ہماری عبادت سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو پھر وہ عبادت نہیں رہے گی، وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی اور اللہ کے نزدیک گرفت اور عذاب کا ذریعہ بن جائے گی۔ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن آپ اتنی ہی آواز دوسروں تک پہنچائیے جتنی آواز جتنے سامعین ہیں، لیکن آپ اتنی زور سے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں جس سے پورا محلہ گونج رہا ہے، اور پورا محلہ جو ہے ان کے یکسوئی نہیں ہے، ماحول کے اندر اور سننے والوں کے اندر یکسوئی نہیں ہے، تو آپ کو حق نہیں ہے کہ زبردستی کسی کے کان میں جو ہے آپ قرآن کی آواز کو آپ جو ہے پہنچائیں۔ یہ حق نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں صاف آتا ہے، علماء کرام موجود ہیں، ہمارے مفتی صاحب موجود ہیں، وہ ان سے پوچھ لیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز بیان کیا گیا حدیث پاک میں، آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے، تہجد کے لیے آپ بیدار ہوتے تھے تو اس طریقے سے بیدار ہوتے تھے، آہستہ آہستہ اٹھتے تھے اپنے بستر سے، پھر وضو کرتے اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ پاس میں ام المومنین سو رہی ہوتی، کبھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی ہوتی، ان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ نماز پڑھ۔ بس اوقات کبھی ایسا ہوتا ہچکیاں مار مار کے اللہ کے نبی رو رہے ہوتے تو ان ہچکیوں کی آواز سے کبھی کبھی آنکھ کھل جاتی تھی۔ تو جو نبی اپنی عبادت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچا رہا ہو اور اسی قوم اور اسی ملت کے اور اس کے امتی، اب بسا اوقات کیا ہیں کہ نبیوں کے جانشین اور نبیوں کے وارث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ اس طریقے سے گلے پھاڑ پھاڑ کر کے چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، سنجیدہ انداز میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ بھائی بات کرنے کا طریقہ بھی ہمارے نبی نے سکھایا نہیں سکھایا؟ ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جو ہمیں چلنے کا طریقہ سکھایا، جو ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بتایا، ہمیں بیت الخلاء کیسے جانا ہے وہ طریقہ ہمیں سکھایا، بیت الخلاء میں کیسے داخل ہونا ہے وہ طریقہ سکھایا، کیا بات چیت کرنے کا طریقہ ہمیں نہیں سکھایا؟
کوئی قوم جو ہے اگر برادران وطن اگر کوئی دیگر قوم جو ہے ہمارا انداز دیکھ رہی ہوگی تو کیا مذاق اڑا رہے ہیں، عجیب عجیب انداز میں بات کرتے ہیں، بھائی اتنی چیختے ہیں، اتنا چلاتے ہیں۔ سنجیدہ انداز ہونا چاہیے، سنجیدہ انداز ہونا چاہیے، آپ کی بات چیت سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتیازی وصف اور امتیازی جو خصوصیت اور جس امتیازی نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو یاد کیا گیا ہے، وہ ہے رحمت۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ رحمت کا اپوزٹ لفظ کیا ہے؟ زحمت۔ ہمارے کسی بھی عمل سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو یاد رکھیں ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں زور دے کر کے بیان فرمایا، قسم کھا کر کے بیان فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تین بار آپ نے قسم کھا کر کے بیان، ایک بار کہنا کافی تھا آپ کے لیے۔ کون مومن نہیں ہو سکتا؟ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آج اسی امت مسلمہ، اسی امت محمدیہ کا فرد نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ لیجئے کس طریقے سے اڈے کرتے ہیں، کس طریقے سے راستوں پر بیچ میں کھڑے ہو کر کے دوسرے کو، راستہ چلنے والے کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جہاں تہاں جو ہے بائک کو کھڑی کر دیا، گاڑیوں کو کھڑی کر دی، جس کی وجہ سے جو ہے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایذائے مسلم کے اندر آتا ہے، اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتایا، ایذاء المسلم حرام، مسلمان کو اپنے کسی بھی عمل سے تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے۔ اس نبی کی رحمت للعالمین کی تعلیم، یہ راستہ میں چل رہے ہو، تمہیں ٹھوکر نہیں لگا ہے لیکن تمہیں اندیشہ ہے کسی راستے سے گزرنے والا کوئی دوسرا ہمارا بھائی گزرے گا، کوئی ہماری بہن گزرے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پتھر سے ان کو نقصان پہنچ جائے۔ تو اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیز جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کو سائڈ کر دو، کنارے کر دو۔ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پتھر بیچ میں پڑا ہوا ہے اور آپ وہاں سے سرسری نظر سے گزر جاتے ہیں، آپ کنارے نہیں کرتے ہیں، اور کسی کوئی ٹھوکر کھا کر کے گر جاتا ہے تو اس کا وبال اور اس کا عذاب آپ کے سر ہوگا۔ یہ آپ کے نبی کی تعلیم ہے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کون سے 24 گھنٹے میں دیکھ لیجیے صبح سے شام تک کتنے اعمال ہمارے ایسے جو سراسر ہم اپنی پڑوسیوں کے لیے، اپنے محلہ اور علاقہ والوں کے لیے زحمت بنے ہوئے۔ میرے بھائیو دوستو، ضرورت ہے کہ ہم سیرت النبی کے جو اجلاس ہیں، سیرت النبی کے اجلاس کے منعقد کرنے سے پہلے ایک ویژن متعین کریں۔ ہم محلہ کے اندر یہ خرابیاں ہیں، اصلاح معاشرہ کے مخالف یہ کام انجام دی جاتی ہیں، اصلاح کے مخالف میں فساد والے یہ کام ہیں، یہاں جوا ہوتا ہے، یہاں پر جو ہے ہمارا جو نوجوان نسل ہے وہ کیرم بورڈ میں، تاش میں اور دیگر لہو و لعب کے اندر مشغول ہیں۔ ایک پروگرام مرتب کریں کہ اگلے سال جب ہم سیرت النبی کا اجلاس کریں گے اس سے پہلے اتنی محنت ہم کو کر لینی ہے، اتنا زمین ہم کو ہموار کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد جب دوسرے سال سیرت النبی کا جلسہ ہو تو کلب کا صدر، کلب کا سیکریٹری، منتظمین جلسہ وہ مجمع کے سامنے کہے بھائی دیکھیے ہمارے کلب کی یہ کارکردگی ہے، ہمارے کلب کی کارگزاری یہ ہے، ہم لوگوں نے سال بھر میں یہ کارنامے انجام دیے۔ دوستو، میں جو آج یہاں پر آیا ہوں، ظاہر سی بات ہے میں مقرر ہوں نہیں۔ ہمارے بھائی ڈاکٹر سرفراز عادل صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ کو آنا ہے، تو میں آپ کے درمیان روبرو حاضر ہو گیا ہوں، مقرر نہیں ہوں، اور بات بھی بہت سجا کر کے اور ترتیب کے ساتھ آپ کے رکھنے کا جو ہے ہنر بھی مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن دل کے اندر جو بات ہے میں نے یہ سمجھا کہ دل میں جو بات ہے وہ اثر رکھتی ہے، تو میں اپنے دل کے درد کو، اپنے دل کے جذبات کو میں اپنے بھائیوں کے سامنے رکھوں۔
ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارا بھائی اس اثر کو قبول کر لے اور کچھ ملت کا کام جو ہے کچھ آگے بڑھ جائے۔ توپسیہ کی جو حالت تھی اس سے قبل، آج سے 4-5 سال پہلے، 10 سال پہلے، اس کے اندر کافی تیزی کے ساتھ الحمدللہ تعلیم کے میدان میں یا تربیت کے میدان میں، خاص طور پر تعلیم و تربیت کے تعلق سے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ سوشل کاموں کے اندر بھی اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اس توپسیہ اور پاک سرکس کے اطراف میں ایک نوجوانوں کی ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے جبل رحمت۔ اس جبل رحمت کے کچھ نوجوان ہیں، مختلف طریقے سے محنت کر رہے ہیں الحمدللہ تعلیم کے میدان میں، خدمت خلق کے شعبے میں، جس کے کئی افراد یہاں پر شامل ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اچھی پیش رفت کی ہے، اور ایک بڑی بات جو اس علاقے میں دیکھنے کو مل رہی ہے، میں کبھی سوشل میڈیا سے بھی جو ہے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتا ہوں، تو سوشل میڈیا میں جو دیکھتا ہوں میسیجز کا جو تبادلہ ہو رہا ہے اور لوگ جو پوسٹ اس میں ڈال رہے ہیں، تو اس میں ایک ہنگامہ برپا ہے 2 طبقوں کے درمیان۔ ایک ہے علماء کا طبقہ، دوسرا ہے انٹلیکچول لوگوں کا طبقہ۔ ایک ہنگامہ، انٹلیکچول لوگ جو ہے علماء کو خوب کوس رہے ہیں، اور علماء بھی ان کو خوب جم کر کے ان کے اوپر بھڑاس نکال رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب تک یہ 2 طبقہ باہم یکجا نہیں ہوگی، اس ملت کی ترقی نہیں ہو سکتی، یہ ملت آگے نہیں بڑھ سکتی، اس امت کا، اس قوم کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشائن بات ہے کہ آپ دیکھ لیجئے الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر سرفراز صاحب پیشے سے ڈاکٹر ہیں، ہمارے کیا نام ہے فردوسی صاحب الحمدللہ پیشے سے تاجر ہیں، اور دیگر حضرات ہیں اسٹوڈنٹ ہیں، اور ہمارے مفتی عبد المعید صاحب ہیں ملت نگر کے، اور دیگر جو ہے ہمارے یہاں کے ائمہ ہیں، علماء ہیں۔ ان سب نے باہمی یکجا ہو کر سر جوڑ کر کے ہر ہفتہ تقریباً بیٹھتے ہیں، اور ہر ہفتہ نہیں تو ہر مہینہ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، علاقے کے مسائل کے اوپر غور و خوض ہوتا ہے۔ علماء کی قیادت میں مجلس تحفظ شریعت کے نام سے ایک باضابطہ مجلس ہے علماء کرام کی، ان کی قیادت میں، علماء کی قیادت میں یہ نوجوان بیٹھتے ہیں، یہ دونوں طبقے بیٹھتے ہیں، اور بیٹھ کر کے بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کر کے اس ملت کی ڈوبتی ہوئی نیا کو آگے بڑھانے، اس کو پار لگانے کے لیے وہ اپنے آپ میں ایک کوشش کرتے ہیں۔ کہاں تک کامیابی ملے گی، ان کے جو عزائم ہیں، ان کے جو منصوبے، کہاں تک کامیابی ملے گی وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن بہرحال کوشش ہو رہی ہے۔ اور جو اثرات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں الحمدللہ، بہت ہی اچھے اثرات اس توپسیہ کے اندر اس کے دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور اس کا جو اثر جو ہے اس کو دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ بڑی خوش آئین بات ہے۔ اگر اللہ نے چاہا یہ دونوں طبقے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور سر جوڑ کر بیٹھتے رہے تو اس امت کا، اس ملت کا بڑا فائدہ ہو۔ اللہ کرے کہ دونوں طبقے یکجا ہو جائیں، اور یکجا ہو کر کے اس ملت کے بارے میں پوری فکر مندی کو اگر یہ اوڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملت کا جو ہے بڑا بھلا ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت جو ملکی حالات ہیں، بلکہ جو عالمی حالات ہیں، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے دوستو۔ آج ضرورت یہ ہے کہ ہم عملی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں، عملی طور پر تیار کریں۔ اب ضرورت آ گیا ہے کہ اب باتیں زیادہ نہ کریں، عملی طور پر ملت کا ہر فرد ایک خادم بن کر کے، فٹ پاتھ پر، راستوں پر چل کر کے، فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے اس دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، تیار کریں۔ جس کی جتنی طاقت ہے، جتنی حیثیت ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی استطاعت ہے آپ کے اندر، جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنا آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ کر لیجئے۔ یہی وقت ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا، اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کی، اور اپنی ذمہ داری سے آپ نے سبکدوشی اختیار کی، تو یاد رکھیے اس ملک کے اندر بہت ہی خراب حالات آنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے ایک بات کو کہ یہ
کٹائی اور چھٹائی کا وقت چل رہا ہے. کوئی بھی جو مارکا ہوتا ہے، ہر بڑے مارکے سے پہلے اللہ رب العزت ایسا انتظام کر دیتے ہیں کہ اللہ کے جو مخلص بندے ہیں، وفادار بندے ہیں، وہ ایک طرف، اور جو اللہ کے باغی بندے ہیں وہ ایک طرف ہوتے ہیں. اس ملک کے اندر بڑے بڑے لچھدار تقریر کرنے والے، بہت جوش اور جذبہ دکھانے والے، ہم اسلام کے لیے یہ کر لیں گے، اپنے نبی کے لیے یہ کر لیں گے، لیکن آج کہاں پھینکا گئے جا کر کے؟ اللہ نے سب کچھ عیاں کر دیا پوری دنیا والوں کے سامنے کہ یہ شخص زبان کا غازی تھا، کردار کا غازی نہیں تھا. یہ شخص منافق تھا. اس میں بہت سارے علماء بھی ہیں، بہت سارے انٹلیکچوئل لوگ بھی ہیں. اپنے نفاق کو چھپا نہیں سکتے. ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ سب کے نفاق کو ظاہر کر دیتا ہے. اللہ سب کے نفاق کو ظاہر کر دیتا ہے. مخلص اور منافق کے درمیان اللہ تعالیٰ دیوار برلن کی طرح جو ہے بالکل دیوار کو حائل کر دیتا ہے. وہ چھپائے نہیں چھپ سکتا. تو دوستو، اس وقت آپ اللہ سے یہ دعا کیجئے، ایک طرف آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائے. اگر یاد رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے آپ کو قبول کر لے تو یہ اللہ کا احسان ہے. اسلام کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کلمے کو باقی رکھنے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو باقی رکھنے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے بارے میں فکر کیجئے. مسلمان اپنے بارے میں فکر کرے کہ اگر ہم اللہ کے دین کے ساتھ نہیں جئیں گے، اس ملک کے اندر زندگی نہیں گزاریں گے، تو ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس طریقے سے آج سے 900 سال پہلے جیسے اللہ کا کلمہ گونج رہا تھا اس وطن ہندوستان کے اندر، اس بھارت کے اندر، اللہ نے چاہا تو یہ اسی طریقے سے اللہ کا کلمہ گونجتا رہے گا. مسجدوں سے اذان کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، اسلام باقی رہے گا اپنے نام و نشان کے ساتھ، لیکن ہماری ہوا اکھڑ جائے گی. ہماری ہوا اکھڑ جائے گی. ہم کہاں پھینک دیے جائیں گے، اور منافقوں کے فہرست میں ہمیں بھیج دیا جائے گا یا کافروں اور مشرکوں کے ساتھ ہمیں کر دیا جائے گا، ہمیں نہیں معلوم. ہمیں نہیں معلوم. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم اللہ کے دین سے تم نے اگر ارتداد اختیار کی، پلٹ گئے، پھر گئے اللہ کے دین سے، تو فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو ہم کیا کریں گے؟ ایک ایسی قوم لائیں گے کہ وہ اللہ سے محبت ٹوٹ کر کے اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، ٹوٹ کر کے اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور اللہ بھی ان سے بے حد محبت کرنے والے ہوں. اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، مسلمانوں پر، مومنوں پر وہ رحم دل ہوں گے، اور کافروں اللہ کے باغیوں کے مقابلے میں وہ سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، ان کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے راستے میں کوشش کریں گے، جہاد کریں گے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کرٹیسائز کرنے والے کی اور کسی تنقید کرنے والے کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. یہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے، اپنی محنت میں لگے ہوں گے، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کریں گے. کن کی خصوصیت ہوگی؟ ان کی، اس قوم کی جس قوم کو لایا جائے گا ہماری جگہ پر. آج ہمارے اس ملک کے اللہ والے لوگ الحمدللہ ان کی مجلس میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا، ان کی صحبت کا کچھ حصہ میسر ہوا. آج وہ قسم کھا کھا کر کر رہے ہیں کہ میرے عزیزوں جاگ جاؤ، اگر اپنی بقا چاہتے ہو، اپنی نسل کی بقا چاہتے ہو، ملت کی بقا چاہتے ہو تو جاگ جاؤ. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کلمہ پر تمہاری موت آئے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قرآن سے وابستگی کے ساتھ تمہاری موت آئے، تمہارا خاتمہ ہو، تو وقت آ گیا ہے کہ تم جاگ جاؤ. اللہ کے دین کے لیے اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گر گراؤ کہ اللہ اپنے دین کے لیے ہم کو قبول کر لیجئے، ورنہ کہاں پھینکے جائیں گے کوئی ٹھکانہ نہیں. آپ نے تاتاریوں کا فتنہ نہیں دیکھا،
پڑھنے والے پڑھیں جن کو اللہ نے پڑھنے کی صلاحیت دی ہے. تاتاریوں کا فتنہ کیا تھا؟ مسلمانوں کو ایسا کاٹا. جب مسلمانوں کی حرکت یہ ہو گئی جیسے ہم لوگوں کی طرح، مسلمانوں کا عمل اور مسلمانوں کے کردار اگر ایسے ہو گئے جیسے ہمارا کردار ہے، تو اس وقت اللہ کی طرف سے ایک سخت گرفت آئی تھی. تاتاریوں کا فتنہ 7ویں صدی ہجری میں، لاشوں کے انبار، لاشوں کی میناریں بنا دیے گئے. دجلہ اور فرات خون سے رنگین. وہی تاتاری جس کا روب مسلمانوں پر اس قدر طاری تھا کہ ایک تاتاری اگر یہ کہتا، اگر تاتاری ایک کسی مسلمان کو پکڑتا اور پکڑ کر کے اس کو کہتا سر جھکاؤ ہم تمہیں ذبح کریں گے، اور اس وقت چھری نہیں ہے میں جا رہا ہوں گھر سے چھری لا کر کے میں تمہیں ذبح کروں گا، تو وہ اسی طریقے سے ساکت اور جامد پڑا رہتا، اور اسے اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اٹھ کر کے وہ بھاگ جائے اپنی جان بچانے کی فکر کرے. اتنا روب طاری تھا. لیکن کیا ہوا؟ اس دور کے اندر بھی اللہ کے سرخیل بندے اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتے رہے. گرچہ مٹھی بھر تھے، بہت تھوڑی تعداد تھی، انگلیوں میں گنے جانے کے لائق تھے. کام کرتے رہے، ان کے اندر کام کرتے رہے. اللہ نے اثر دکھلایا، اور اسی تاتاری سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا جس کو ہم کہتے ہیں یہ جو مغلوں کا جو دور رہا. یہ کون ہے یہ لوگ؟ یہ وہی ہے، وہی تاتاریوں سے تعلق ہیں، یہ انہی نسل سے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا ہے تاریخ کا ایک حصہ ہے. میں بہت ہی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. میں بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، اگر ہم اپنی بقا چاہتے ہیں اس ملک میں، اپنا تشخص چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کلمے کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ ہم اس ملک میں شان و شوکت کے ساتھ رہے، تو اپنی غلطیوں کا احتساب کریں. کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، کہاں غلطی ہوئی ہے، اور کن غلطیوں کی بنیاد پر آج ہمیں یہ منہ دیکھنا پڑ رہا ہے. ورنہ ابھی تو ایک ہی یوگی اور مودی ہیں، اور پتہ نہیں پھر اگر ہمارے عمل کا معاملہ ایسا ہی رہا تو پھر ہر گلی کے اندر یوگی اور مودی کو اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیں گے. مسلمانوں کو یوگی اور مودی کو مسلط فرما دیں گے، اور پھر ہم نہیں جاگے تو وہ جگانے کے لیے ہمیں آ جائیں گے. اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا جس قوم کو آج آپ فرقہ پرست قوم کہہ رہے ہیں نا، ہمارے بزرگوں کی پیشن گوئی ہے، یاد رکھیں ہمارے بزرگوں کی پیشن گوئی، اللہ والوں کی پیشن گوئی ہے کہ یہی لوگ، انہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لینے والے. ہمارے بھائی نے کارگزاری بیان کی نا، مفتی صاحب نے بیان کی نا کہ پوجا پنڈال میں جا کر کے بک اسٹال لگایا ہمارے نوجوانوں نے، انہی نوجوانوں نے، جبل رحمت کے نوجوانوں نے، اور دیگر علاقوں میں دیگر نوجوانوں نے خیر مقدم کیا. ہمارے ہندو بھائیوں نے خیر مقدم کیا ہے. نبی کی سیرت ان کو پیش کی گئی، یہ نبی کی سیرت ہے، یہ نبی کی زندگی ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کیا بولیں گے، کیا سمجھیں گے، کیا جواب دیں گے. خیر مقدم کیا ہے. پوجا پنڈال والوں سے اجازت لی گئی، بھائی ہم یہاں بک اسٹال لگانے والے ہیں. ہمارے نوجوانوں نے بھی کیا اس کام کو ہمارے علاقے میں، الحمدللہ ان لوگوں نے ویلکم کیا ہے، اور خوش دلی کے ساتھ انہوں نے اجازت دی ہے. آج بھی اس دور کے اندر بھی یہ ہمارا ملک دعوت کے لیے جتنا ہموار فیلڈ مسلمانوں کے لیے دعوت کے لحاظ سے، آج بھی ہمارا یہ ملک ہندوستان بھارت جتنا سازگار ہے اتنا اور دنیا کا کوئی حصہ نہیں. ضرورت ہے کہ ہم دعوت کی اہمیت کو سمجھیں. مفتی صاحب نے یہ کہا خود سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کیجئے، خود سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کیجئے، اور دوسروں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پہنچانے کا فریضے کو انجام دیجئے. یہی دو کام ہیں جن سے آپ کی بقا ممکن ہے، جن سے آپ کی تشخص ممکن ہے، اور جن سے آپ اللہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا سکتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ آنے خدا نخواستہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ ملک ہمارے لیے بہت ہی تباہی اور بربادی کا پیغام لانے والا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک میں، اس وطن عزیز میں اسلام کے اور قرآن کے اور اسلامی شعائر کے پھلنے پھولنے کا اللہ تعالیٰ سامان مہیا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.